بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان جب ہوش میں آتا ہے تو جعفر سے پوچھتا ہے کہ کیا دعا مجھ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں آئی تھی۔ یہ سن کر جعفر کہتا ہے کہ سائیں صاحب آپ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں دعا بی بی آئی تو تھی، لیکن بابا سائیں اور اماں سائیں نے آپ تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ دعا بی بی کو ہاسپٹل سے باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن اپنے گھر جانے کے بعد وہ دوبارہ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی تو کشمالہ بی بی آپ کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے دعا بی بی کو دھکے دے کر باہر نکلوایا۔ یہ سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ دعا بی بی اس وقت بہت ہی پریشان ہے۔ ایک تو اسے مجھے لے کر پریشانی ہو رہی ہوگی اور دوسرا اسے اپنی گھر سے ہی بے دخل کر دیا گیا ہے۔ جعفر سے نوشیروان کہتا ہے کیا تم نے اس کے بعد خبر لی دعا کی؟ یہ سن کر اب جعفر کی نظریں نوشیروان کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر نوشیروان کہتے ہیں کہ جعفر آخر بات کیا ہے، تو مجھے بات بتا۔ جعفر سوچتا ہے کہ آخر میں کیسے بتاؤں کہ دعا اس وقت گھر پر موجود نہیں بلکہ وہ تو جیل میں موجود ہیں۔ بعد میں نوشیروان غزنوی کو بتاؤں گا تو وہ اس وقت بہت غصے میں آ جائیں گے اور ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہاں سائیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو ان کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لیکن غزنوی کے سامنے اس بات کرتے ہوئے جعفر کی نظریں جھکی دیکھ کر نوشیروان غزنوی کہتے ہیں کہ جعفر تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ سچائی کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو، لیکن یہ وقت بات سننے کے بعد کوئی بھی نہیں بتا پاتا۔ نوشیروان کو جعفر اور کہتا ہے کہ سائیں صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں، بس جلدی سے سارے معاملات آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ نوشیروان کہتا ہے جعفر ابھی ہوا کیا ہے، وہ بات تو مجھے بتاؤ۔ جعفر کہتے ہیں کہ سائیں صاحب کشمالہ بی بی کو اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دعا بی بی آپ کی زندگی سے کسی نہ کسی طرح سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ کشمالہ بی بی نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، وہ دعا بی بی کو گھر میں لے کر پولیس چلی گئی تھی اور دعا بی بی کو اریسٹ کروا دیا ہے۔ یہ سن کر نوشیروان کہتے ہیں کہ جعفر تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، آخر کیوں اس طرح سے کشمالہ نے کیا کیا تم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اور بابا سائیں اور اماں سائیں نے یہ سن کر اب جعفر کہتا ہے کہ سائیں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں ہے؟ وہ اس وقت کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی بات سن رہی ہے، ان کا جو دل میں آ رہا ہے وہ وہی کر رہی ہے۔ یہ سن کر اب نوشیروان کو بہت ہی پریشانی ہو جاتی ہے اور نوشیروان جعفر سے کہتے ہیں کہ جعفر تمہیں اس کا مکمل خیال رکھنے کے لیے میں نے کہا تھا، تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سن کر جعفر کہتا ہے کہ سائیں بے وقوفی میں نے نہیں کی بلکہ بابا سائیں اور اماں سائیں کو اس بارے میں علم ہے، وہ بھی اس بارے میں جانتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ اگر میں اس معاملے میں بات کرتا تو ان کو لگتا کہ میں دعا بی بی کی حمایت کر رہا ہوں، ان کے اوپر تو پہلے ہی الزامات کے بچھاڑ ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اور بھی مصیبت میں آ جاتی دعا بی بی۔ میں نے وکیل ہائر کر لیا ہے اور بہت ہی جلد دعا بی بی کو میں جیل سے باہر نکلوا لوں گا۔ نوشیروان بہت پریشان ہے۔ نوشیروان سوچ رہتا ہے کہ نہیں جعفر تم کسی اچھے سے وکیل کا پتہ کرو، دعا کو لینے کے لیے میں خود جاؤں گا، تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف اب دعا کے لیے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ دعا کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فضا اپنی امی سے کہتی ہیں کہ اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ دعا کا ہی قصور ہے، لیکن آپ لوگ کہاں میری بات کو مانتے تھے، اب دیکھ لینا اس نے کیا کیا، سرفراز کے ساتھ مل کر ایک اپنے اتنے اچھے اور لونگ کیئرنگ شوہر کو ہی زہر دے دیا۔ یہ سن کر فضا کی امی کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کر سکتی دعا، میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، نوشیروان غزنوی کے بارے میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم کہہ رہی ہو کہ میری دعا نے اپنے شوہر کو زہر دینے کی کوشش کی، وہ دونوں کتنے خوش تھے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ساری سازش نوشیروان کی پہلی بیوی کشمالہ کی ہے۔ فضا کہتی ہے ماں اپنی بیٹی کی غلطی کو نہیں مان لیتی کہ آپ کی بیٹی نے غلط کیا ہے، آخر کیوں آپ اس عورت کی غلطی نکال رہی ہیں جس کے شوہر کو اس نے زہر دینے کی کوشش کی۔ فہمیدہ کہتی ہے کہ بس کرو فضا، کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ میری بیٹی کا بھی شوہر تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، جس نے اسے اتنی عزت اور مان پیار دیا۔ میری بیٹی اتنی خود غرض اور لالچی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ
کیا ہوا ہوگا؟ تم اپنی ہی بہن کے خلاف ہو چکی ہو۔ فضا کہتی ہے نہیں اماں، میری بہن دعا نے اس عورت کی طرح میرے گھر کو بھی برباد کیا ہے۔ آج اس عورت کا درد اور دکھ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کہ جس کے سر کا سنگ اتنے دنوں سے ہاسپٹل میں ہے اور پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ بھی رہ پائے گا یا نہیں۔ ڈاکٹرز بھی کوئی اچھے کی امید نہیں دے رہے۔ پھر دعا ایسا کر سکتی ہے اور اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے؟ اب فہمیدہ بہت ہی فضا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فضا اس کی کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ نوشیروان غزنوی اب جعفر سے کہتے ہیں کہ جعفر کیا تم نے وکیل کا پتہ کر لیا؟ جعفر کہتے ہیں کہ ہاں صحیح صاحب، آپ فکر مت کریں، میں بہت ہی اچھے وکیل کا پتہ کر چکا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ اب چلنا ہوگا، لیکن اب یہ بتائیں کہ آپ گھر میں کیا کہیں گے؟ نوشیروان کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھی جواب دے نہیں ہوں، اب تم سارے ثبوت اکٹھے کر چکی ہو، اس کے بعد کشمالہ کے پاس اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے سرفراز کا کیا کیا؟ جعفر کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں، وہ میرے بندوں نے اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے، ان کے پاس ہی ہے، اس وقت وہ موجود ہے، جب چاہیں گے۔ جعفر کہتا ہے کہ ہم سرفراز کو اس کو بلا لیں گے۔ نوشیروان اب جعفر کے ساتھ چلا جاتا ہے جیل میں، جہاں پر دعا ہوتی ہے، جبکہ دعا بیٹی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے، کشمالہ جیسی عورت پر مجھے یقین کرنا چاہیے ہی نہیں تھا، میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی اور غزنوی میری وجہ سے آج اس حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیل میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی دعا، اسے اس بات کی تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ آخر جیل میں کیوں ہے، بلکہ اسے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ نوشیروان غزنوی اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور اللہ کرے کہ اس کی جان بچ جائے، اپنے ہاتھ اٹھائے، بس وہ نوشیروان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی دعا اپنی نگاہیں نیچے کر کے بیٹھی ہوتی ہے تو اچانک سے نوشیروان جا کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا، آپ جیسے ہی دعا نوشیروان کی آواز سنتی ہے تو اپنا دھیان اوپر نہیں کرتی، اس کو لگتا ہے کہ شاید وہاں کوئی خیال دیکھ رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اس خیال سے میں کبھی باہر نہیں آنا چاہتی، جو خیال مجھے اتنا پرسکون دے رہا ہو۔ اب دعا کو جیسے ہی دوبارہ سے نوشیروان کی آواز آتی ہے تو وہ اچانک سے اوپر کی جانب دیکھتی ہے۔ نوشیروان کو وہاں دیکھ کر وہ بہت ہی سرپرائز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان آپ یہاں پر، آپ ٹھیک ہیں کیا؟ میرا خیال تو نہیں کیا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ جس پر سن کر نوشیروان کہتے ہیں کہ نہیں دعا تم ٹھیک ہو، نوشیروان تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی، تمہارے لیے کتنا پریشان تھی تم جانتے ہو۔ اب جلدی ایک پولیس آفیسر آ کر دعا کو لاکر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، دعا باہر نکل آتی ہے لیکن کہتی ہے کہ نہیں نوشیروان، اب میں تمہارے ساتھ اس گھر میں کبھی بھی نہیں جا سکتی جہاں اتنا ذلیل کیا گیا ہو اور مجھے